اجازت دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام حضور پیر طریقت راہبر شریعت حضور سیدی خواجہ احمد جمال صاحب چشتی فریدی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ علینا والا جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر معزز مہمانان ذی وقار محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کے ذکر میلاد مقدس کے حوالے سے منعقد ہونے والی اس بابرکت عظیم الشان سالانہ محفل میلاد اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنے مرشد کریم کے تعلیمات کے مطابق آپ سب احباب جس عقیدت دینی جذبے اور محبت کے ساتھ محفل میلاد اقدس کا جملہ پیر بھائی اہتمام فرماتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس ذکر محبوب کریم علیہ السلام کے فیوز و برکات جملہ منتظمین ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کی ذات بابرکات کا جو داد حالی خاندان مقدس ہے، وہ بھی کائنات انسانی میں بے مثل و بے مثال ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کا جو نان حالی خاندان مقدس ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خیرکم نفسن و خیرکم بیتن۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جس طرح عالم خلق میں میری ذات بابرکات کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے مجھے جو خاندان مقدس عطا فرمایا ہے وہ اولین و آخرین تمام کے تمام خاندان ہے انسانی میں سب سے افضل و اعلیٰ خاندان ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جس مقدس خاندان کے اندر ولادت مقدسہ ہوئی ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے دادا جان حضور سیدنا عبد المطلب آپ اپنے دور مبارک میں تمام کے تمام انسانوں میں اس وقت افضل و اعلیٰ ہستی ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے بھی 537 سال پہلے آپ آسمانوں کی طرف تشریف لے جا چکے تھے۔ اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی اللہ پاک کے پیارے رسول اور پیارے نبی علیہ السلام عالم دنیا میں جلوہ گر نہیں تھے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے دادا جان چونکہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمین کبھی بھی 7 اہل ایمان سے خالی نہیں رہتی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب اس دور کے اندر تمام کے تمام لوگوں میں افضل ترین ہستی ہیں، آپ کامل الایمان ہستی ہیں، اور اپنے دور کی آپ قطب دوراں ہستی ہیں۔ آج کل کئی ہمارے پیارے نوجوان عزیزوں بھائیوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو دور فطرت تھا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت تک اور دعوت دین کا مرحلہ شروع ہونے تک کا دور تو وحی مبارکہ کے بغیر ہے، دور فطرت ہے، تو اس میں آپ کس طریقے سے محبوب کریم علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے کامل الایمان ہونے اور قطب وقت ہونے کی بات کر رہے ہیں؟
یہ میرے بھائی جو ہیں آپریٹر یہ ایکو بالکل ختم کر دیں، ہر لفظ کی سمجھ آئے، بڑی مہربانی، جزاکم اللہ۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت سیدنا خلیل اللہ ابراہیم بن طارق علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے 3500 سال پہلے جب مکہ مکرمہ میں اللہ پاک کے حکم پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے پیارے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کو مکمل فرما لیتے ہیں، تو چونکہ شروع سے یہ مقدس تعلیم آدم علیہ السلام کے دور مبارک سے آ رہی ہے کہ جس کام کے کرنے کا اللہ پاک ہمیں حکم ارشاد فرمائے، تو جب اللہ پاک کے حکم کے مطابق اس فریضے کو ادا کر دیا جائے، اس کام کو مکمل کر دیا جائے، تو اللہ پاک اپنے بندے کے اوپر اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ فریضے کی ادائیگی کے بعد جو دعا عرض کریں گے رب کریم اس کا نتیجہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے جامع ترمذی کی دوسری جلد صفحہ 200 کتاب الدعوات میں حدیث صحیح موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَدُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ہر فرض نماز کی جب آپ فرض رکعات مکمل کر لیتے ہیں تو فرمایا یہ وقت بھی اقرب الی الاجابت ہوتا ہے، آپ فرض کی ادائیگی کے بعد جو رب تعالیٰ سے مانگو گے رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرضوں کے بعد بھی دعا ہوتی ہے، اور ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا شروع سے مبارک طریقہ آ رہا ہے، جیسا کہ ابی داؤد شریف مسند احمد شریف میں حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا مقدس طریقہ یہ بھی تھا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا دعا ثلاثاً، محبوب علیہ السلام دعا فرماتے تو 3 مرتبہ محبوب علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد صفحہ 220 ابواب السحر کے اندر حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی حدیث صحیح ہے کہ جب لبید بن عاصم یہودی جو محبوب کریم علیہ السلام کا بہت زیادہ مخالف، اس نے اور اس کی بچیوں نے مل کر جادو کیا محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، تو اس وقت محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی طبیعت مبارکہ کے اوپر ایک تھوڑی سی گرانی انقباض کا عالم رہتا تھا، باقی فرائض ہائے نبوت مکمل تندہی کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ادا فرما رہی ہیں، طبیعت مبارکہ پر بوجھ رہنے لگ گیا۔ تو ایک رات حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جبکہ محبوب کریم علیہ السلام اپنے بستر عالی پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کل انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مجھ پر ایسی چیز نازل فرما دے گا کہ یہ جتنا بھی میری طبیعت مبارکہ پر منفی اثر ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے آپ فرماتی ہے ثم دعا ثلاثاً، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ مبارک اٹھائے، آپ نے دعا مانگی، چہرے انور کے اوپر ہاتھ مبارک نورانی پھیرے، پھر دوبارہ دعا مانگنی شروع فرما دی، پھر آپ نے دعا مبارک مکمل فرمائی، پھر ثلاثاً تیسری مرتبہ محبوب کریم علیہ السلام نے دعا ارشاد فرمائی۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف پہلی جلد کتاب الجنائز صفحہ 313 کے اوپر باب و زیارت القبور میں حدیث صحیح ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہوتے، محبوب علیہ السلام رات کو ضرور تھوڑا سا ٹائم نکالا کرتے اور جنت البقیع شریف میں قدم رنجا فرماتے۔ فرمایا اس رات بھی محبوب علیہ السلام جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے، دیر تک محبوب کریم علیہ السلام نے اطال القیامہ طویل اور لمبا قیام فرمایا، اور قیام کے اختتام پر ثم دعا ثلاثاً، پھر اہل بقیع غرقد کے حق میں محبوب کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام در دولت کی طرف واپس تشریف لائے۔ ہمارے کچھ احباب دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے مشائخ اعظام چونکہ سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ میں، جہاں سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ کی بنیاد حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور مقدس سے لے کر آج تک ہمارے تمام کے تمام مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بات واضح فرماتے ہیں اپنی مقدس تعلیمات میں کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بنیاد 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1 علم کے اوپر،
نمبر 2 عقل کے اوپر، نمبر 3 عشق کے اوپر، اور اس چیز کے ساتھ ساتھ فرمایا جو چیز مشائخ چشتیہ کی تعلیمات کو باقی چیزوں کی تعلیمات سے جدا کرتی ہے وہ ہے ان کا خلق خدا پر انتہائی شفیق اور مہربان ہونا، خلق الہی پر شفیق اور مہربان ہونا۔ تو اس لیے مخلوق کے درد کو وہ اپنا درد سمجھتے ہیں۔ حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا حضور سیدنا سلطان المشائخ سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی قدس سر العزیز، جن کا وصال اقدس بدھ کی دوپہر 18 ربیع الثانی سن 725 ہجری میں دہلی مالا کے قریب بستی نظام آباد شریف میں ہے، آپ کچھ فاصلے کے اوپر جب ایک بندے نے ایک بچے کو چابک مارے تھے تو آپ تڑپ اٹھے، اور جب عرض کی گئی حضور اس نے تو اپنے غلام پر تشدد کیا، آپ اتنے مضطرب اور بے چین اور اس کی طرف اتنی توجہ کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی پشت کے اوپر جو چابک لگا وہ دیکھو ذرا، میری پشت سے قمیض اٹھا کر دیکھا گیا تو نشان آپ کی پشت مبارک کے اوپر تھا۔ فرمایا جو مخلوق پر وارد ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر وارد ہوتا ہے، یا آفرین۔ تو اس لیے ہمارے مشائخ اعظام جب خلق الہی کی حق میں دعا فرماتے ہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ اعلیٰ ترین سنت مبارکہ کہ جب دعا ہمارے مشائخ مانگتے ہیں عموماً فرضوں کے بعد بھی تو وہ 3 مرتبہ دعا مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں۔ بہرحال میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات والتسلیم نے ارشاد فرمایا وَدُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ہر فرض نماز کے بعد بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً شرف قبولیت پر پہنچ جاتی ہے، فرضوں کے بعد بھی دعا۔ اس لیے میرے دوستو جتنے ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ لگے ہوئے لوگ ہیں، ہم ہر طرح کے امت سے اختلاف انتشار سے مکمل علی وجہ البصیرت شعوری سطح پر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، امت کو اختلاف اور انتشار سے ہمیشہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنازے کے بعد دعا یہ بھی ہمارے مشائخ کا مبارک طریقہ ہے، کیونکہ ہر فریضے کی ادائیگی کے بعد دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام، آپ کے پیارے صحابہ کرام میں سیدنا طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان ہیں، انہیں محبوب علیہ السلام سے اتنا عشق تھا کہ عرض کی حضور انی احبک حبا شدیدا، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ حضور اتنی محبت کرتا ہوں کہ ایک طرف میرا باپ آ جائے اور دوسری طرف آپ کی ذات بابرکات، میں اپنے باپ کو قربان کر دوں گا حضور آپ کے نام مقدس کے اوپر۔ محبوب کریم علیہ السلام بے پناہ محبت فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان میرڈ ہیں، کنوارے ہیں، ان کے وصال اقدس کا وقت آ گیا، بیمار ہو گئے۔ حدیث صحیح اس کی بنیاد بخاری شریف میں موجود ہے، دیگر سیاستہ کی کتابوں میں 18 محدثین نے فرمایا یہ حدیث بالکل سندن متنن صحیح ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نماز مغرب کے بعد آپ نے پیارے صحابہ کرام کی ایک مبارک جماعت کو ارشاد فرمایا کہ اتنے فاصلے پر ہمارے طلحہ بن برہ انصاری کا قبیلہ ہے، وہ بیمار ہیں، ہم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ باجماعت طریقے سے قدم رنجا فرماتے ہیں، حضرت طلحہ سے ملاقات فرمائی، تھوڑی دیر جلوہ گر رہے۔ محبوب کریم علیہ السلام عشاء کے وقت وہاں سے اٹھے اور ان کے ورثاء کو ارشاد فرمایا کہ انی لا ارا اصل الموت فیہ، میں طلحہ بن برہ انصاری کے اندر موت کے اثرات کو دیکھ رہا ہوں۔ اذا ماتا، آج ہی رات میرے اس پیارے عاشق زار سچے غلام کا وصال ہو جائے گا، آذنتمونی، جب ان کا وصال ہو جائے ہمیں نماز جنازہ کی امامت کے لیے بلا لینا فوری طور پر۔ اب محبوب کریم علیہ السلام خود ان کے وصال فرما جانے کی خبر عطا فرما رہے ہیں، آپ نماز عشاء ادھر ہی ادا فرما رہے ہیں، نماز جنازہ کی امامت خود ہی کرم فرما دیں، لیکن بے شمار حکمتیں یہ فرمان جاری فرما کر محبوب کریم علیہ السلام اپنے پیارے غلاموں کے ساتھ مدینہ طیبہ میں واپس تشریف لائے۔ جب محبوب علیہ السلام آپ کی عیادت فرما کر مدینہ طیبہ کی طرف چلے تھے، حضرت طلحہ نے اپنے پورے کے پورے قبیلے کو اپنے ارد گرد اکٹھا فرما لیا اور ارشاد فرمایا دیکھو حالات بہت نازک ہیں، میرے آقا تو بہت کرم نوازی فرماتے ہیں مجھ غلام پر، انی اخشی علیہ الیہودا، تھوڑی دیر بعد میرا وصال ہو جائے گا، لیکن لا تازنوہ، میرے محبوب کو میرے جنازے کی خبر نہ دینا، درخواست نہ پیش کرنا۔ آپ آدھی رات کو یہاں قدم رنجا فرمائیں گے؟
جنازہ پڑھا کر پھر واپس تشریف لے جائیں گے۔ یہود آج کل بہت زیادہ متحرک اور آپ کے خلاف سرگرم ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہیں میرے آقا کو وہ گھات لگا کر گزند اور نقصان نہ پہنچا دیں، تکلیف نہ پہنچا دیں، لہٰذا میرے محبوب علیہ السلام کو بعد میں خود آپ کرم نوازی فرما دیں گے۔ آپ نے وصیت ارشاد فرما دی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کا وصال اقدس ہو گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فجر کی جماعت مسجد نبوی شریف علی صاحب صلاۃ السلام میں پڑھائی، اور نماز کے متعلقات سے فارغ ہونے کے بعد محبوب علیہ السلام نے فرمایا رات ہمیں قبیلے والوں نے نہیں عرض کی، آؤ ہم چلتے ہیں، ہم اپنے غلام کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ چونکہ محبوب کریم علیہ السلام ہمارے سب سے بڑے ولی ہیں۔ قرآن پاک کے 21ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی مومن مرد ہے، مومنہ عورت ہے، قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت اپنی جان اور ذات کے اتنے مالک اور حقدار نہیں ہے جتنا ان کی جان اور ذات کے مالک اور حقدار میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی صحیح بخاری شریف میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے انا اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ کوئی مومن مرد، مومنہ عورت اپنی جان اور ذات کا اتنا مالک اور حقدار نہیں جتنا میں اللہ کا محبوب اپنے ہر امتی مرد و عورت کی جان اور ذات کا مالک اور حقدار ہوں۔ تو ولی اکبر ہمارے محبوب کریم علیہ السلام عالم خلق میں، اور ولی کو شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ اگر ولی کی عدم موجودگی میں نماز جنازہ پڑھا دیا جائے تو پھر ولی وفات کے لمحے سے لے کر 72 گھنٹے 3 دن 3 رات کے اندر اگر آ جائے تو وہ 3 دن 3 راتوں کے اندر قبر پر بھی جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر ایک جگہ پر ایک شخصیت کا نماز جنازہ ادا ہو گیا اور بعد میں صدر پاکستان تشریف لائے، یعنی سلطان اسلام وزیر اعظم صاحب تشریف لائے، گورنر ہمارے صوبے کے یا وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ابھی چونکہ وفات کو 3 دن 3 رات نہیں ہوئے، 72 گھنٹے پورے نہیں ہوئے، اور میں قبر پر جا کر، تو بالکل شریعت مبارکہ اجازت دیتی ہے، کیونکہ سلطان اسلام بھی محبوب علیہ السلام کا نائب ہوتا ہے، ولی اکبر ہوتا ہے، تو الغرض ولی کو اجازت ہوتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے پیارے غلام طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے جائیں گے، اتنے لجپال کریم آقا۔ اچھا بھائی، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جہاں قدم رنجا فرما دیں، آپ کو پتہ ہے کتنی برکتیں ہو جاتی ہیں وہاں۔ قرآن پاک میں آخری پارے سورہ بلد کی پہلی اور دوسری آیت بینہ میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ میں پہلی تفسیر عرض کر رہا ہوں، جب لا اقسم بہذا البلد، لا کو اگر زائدہ قرار دیا جائے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں اللہ پاک اس بلد الامین، اس امن کے مرکز شہر مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ لیکن میرے محبوب کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں اس لیے مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں کہ اس میں میرا گھر بیت اللہ شریف موجود ہے، خانہ کعبہ شریف موجود ہے، یا اس میں مسجد حرام شریف جلوہ گر ہے، یا مکہ مکرمہ کے اندر آب زمزم شریف، حجر اسود شریف، مقام ابراہیم شریف، مینا، مزدلفہ، عرفات، صفا و مروہ اس میں جلوہ گر ہے۔ فرمایا کوئی شک نہیں، بیت اللہ شریف سے لے کر صفا و مروہ تک یہ تمام شاعر اللہ، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے شاعر مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہیں، لیکن میں اللہ پاک ان چیزوں کی وجہ سے اس کی قسم نہیں اٹھاتا۔ انت حلم بہذا البلد، محبوب میں شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے ارشاد فرماتا ہوں کہ میرے حبیب آپ اس میں جلوہ گر اور موجود ہیں۔ یہ پہلی تفسیر ہے، القرآن حجت من کل وجہ۔ قرآن تو اپنی ہر توجیہ، تفسیر، تعویل کے ساتھ حجت ہوا کرتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم لا کو زائدہ نہ مانیں، بلکہ لا جیسے نفی کے لیے عربی میں ہوتا ہے نہیں کے معنی میں، وہ اپنے اصل معنی پر برقرار رہے گا اور حمزہ استفہامیہ یہاں مقدر ہو جائے گا۔ دوسری تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے سوال ارشاد فرما رہے
استفہامی کلام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب مجھے بتائیے کیا میں شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاؤں جبکہ آپ بھی اس میں جلوہ گر ہوں؟ میرے حبیب مجھے اللہ پاک کا اصول ہے، محبوب جس جس جگہ آپ کے قدم مبارک لگتے چلے جاتے ہیں زمین کا وہ حصہ بھی مجھے اللہ پاک کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ میں اس ٹکڑے کی بھی قسم اٹھاتا چلا جاتا ہوں۔ تمام کے تمام مخلوقات میں سب سے پست تر درجہ جو ہے وہ جمادات کا ہوا کرتا ہے۔ مٹی کا تعلق زمین کے ٹکڑے اور خط کے تعلق عالم جمادات کے ساتھ ہے۔ جمادات سے افضل نباتات ہوتے ہیں، یہ درخت، فصلیں، جڑی بوٹیاں، پودے جن میں حیات نباتی ہوتی ہے۔ نباتات سے افضل حیوانات ہوتے ہیں، حیوانات میں افضل حیوان ناطق ہے یعنی انسان، انسانوں میں افضل مومنین ہے، مومنین میں افضل صالحین ہے، صالحین میں افضل شہداء ہیں، شہداء میں افضل صدیقین ہیں، صدیقین سے افضل نبیین ہیں، اور نبیین سے افضل مرسلین ہیں، اور مرسلین میں پانچوں اولو العزم رسولان اعظام علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے، اور اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم بن تاروخ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی اعلیٰ بالا والا مقام اس ذات بابرکات کا ہے جس ہستی کے پیچھے شب معراج ابراہیم علیہ السلام بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو جس طرح عالم خلق میں سب سے بلند ترین درجہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا ہے، اسی طرح پست ترین اور سب سے کم تر درجہ جو ہے وہ اس مٹی کا ہے۔ لیکن قربان جائیں جس خاک مقدس کو ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے قدمین اقدسین طیبین طاہرین نیرین منورین کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب لا اقسم بہذا البلد، میرا اصول ہے محبوب جہاں جہاں آپ کے مبارک قدموں کے تلوے لگتے چلے جائیں گے وہ جگہ ہی مجھے اتنی پیاری ہو جائے گی کہ میں اس جگہ کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہم جمہور علیہ اسلام اولیاء اللہ الکاملین کے غلاموں کا واضح یہ مذہب ہے کہ خانہ کعبہ شریف کی وجہ سے، مسجد حرام شریف کی وجہ سے، منا، مزدلفہ، عرفات، صفا و مروہ، آب زمزم شریف اور مقام ابراہیم شریف اور حجر اسود شریف کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو بے پناہ عظمتیں حاصل ہیں، لیکن جو عظمت محبوب کے قدموں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو ملی ہے وہ کسی اور چیز کے باعث نہیں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، آستانہ علیہ فرید پر شریف، طبیب القلوب حضرت خواجہ پیر ثنائے محمد چشتی صاحب، محب النبی حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب۔ آج ہم بہشتی دروازہ مقدسہ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء سلطان التارکین، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے مشائخ اور اہل حقائق فرماتے ہیں کہ لم یولد فی الامم الماضیۃ مثلہ، حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سر العزیز وہ بے مثال ہستی ہیں کہ لم یولد مثلہ فی امم الماضیۃ، پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں بابا فرید جیسی کوئی ہستی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ خواجہ قطب فرید، حق فرید، عقیدے والا بندہ، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ میرے دوستو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ آباد، زندہ آباد، حاجی خواجہ قطب، حق فرید، یا فرید، آستانہ عالیہ چشتیہ فریدیہ پاک پتن شریف اجوہ دھن شریف میں جو بہشتی دروازہ مقدس کے ساتھ والی بیرونی جگہ ہے، اس مقام کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہاں قدم رنجا فرمایا۔ اب کئی ہمارے پیارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، عزیزوں کے ذہنوں میں یہ بات، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس پیر کی دوپہر
یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری جون 632 عیسوی، اور حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس 5 محرم الحرام سن 664، تو 64 میں سے 11 نکالے، باقی کتنا رہ جاتا ہے؟ 53۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے وصال اقدس اور حضور سیدنا بابا صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس میں تو 653 سال کا وقفہ موجود ہے۔ تو 653 سال بعد محبوب علیہ السلام نے کیسے وہاں قدم رنجہ فرمایا؟ میرے دوستو، یہ وہ بات ہے جو امیر محمد خان نیازی صاحب سے بات کرتے ہوئے مفکر اسلام، مصور پاکستان، حکیم الامت، دانائے راز علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمت نے یہ فرمائی تھے۔ فرمایا یہ آج کل کے لوگوں کے ذہن میں بات نہیں آتی ہے، لیکن جو لوگ تھوڑا سا بھی دین کا مطالعہ رکھتے ہیں ان پر یہ حقائق بالکل واضح ہیں کہ صحیح بخاری شریف کی 2 جلد صفحہ 1035 کتاب التعبیر میں، اور یہی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی 2 جلد صفحہ 385 پر، بخاری اور مسلم صحیحین میں متفق علیہ طریق پر حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جو میرا خوش قسمت امتی اپنے آپ کو اس قابل بنا لے گا کہ خواب میں میرا دیدار کر لے گا۔ مر رآنی فی المنام، جو خواب میں محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتا ہے، فسیرانی فی الیقظۃ، ان قریب ضرور بالضرور وہ میرا دیدار کرے گا فی الیقظۃ، بیداری کی حالت میں۔ اس سے پیچھے تو وہ حدیث پاک ہے، وہ بھی حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی بخاری شریف کی 2 جلد صفحہ 1035 کتاب التعبیر میں، کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی فإن الشیطان لا يتخیل فی صورتی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مر رآنی فی المنام، جس خوش قسمت نے خواب میں ہمارا دیدار کیا، فقد رآنی، وہ یقینی طور پر ہمارا ہی دیدار کر رہا ہے، کیونکہ شیطان چاہے کتنی کوشش کر لے کبھی بھی ہماری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جس کے خواب میں، عالم رؤیا میں، عالم منام میں محبوب علیہ السلام کرم نوازی فرماتے ہیں فقد رانی، حقیقتاً وہ بندہ محبوب علیہ السلام کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، اور فرمایا جو خواب میں ہمارا دیدار کر لے گا وہ راز کے معاملات راز میں رکھے، اپنے معاملات پر قابو رکھے، استقامت اختیار کرے۔ فرمایا ان قریب فسیرانی فی الیقظۃ، وہ جاگ رہا ہوگا اور ہم تشریف لا کر اس کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ عام ازیں کہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام چاہیں تو جسم مقدس حقیقی بشری مقدس کے ساتھ بھی روضہ مقدسہ میں سے محبوب علیہ السلام، اولیاء اللہ کا معاملہ یہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، تمام اصحاب حقائق علماء ظاہر بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اجسادہم کا ارواحہم و ارواحہم کا اجسادہم، ان کی بشریت مبارکہ اتنی لطیف ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام تو ورال ورا ہے، پھر سید الانبیاء تو کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ محبوب کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ تو محبوب علیہ السلام چاہیں تو بالکل حقیقی بشریت مقدسہ پر مبنی جسم مقدس نورانی کے ساتھ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، آمین یا رب العالمین۔ تو محبوب چاہیں تو جلوہ گری دنیا میں فرما سکتے ہیں کہ آج شب معراج جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا تھا، مسجد اقصی شریف میں وصال یافتہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مبارک مزارات میں سے عالم دنیا میں تشریف لا کر جاگتے ہوئے محبوب کے مقتدی بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں؟ تو محبوب کی شان تو ورا الورا ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگر محبوب علیہ السلام چاہیں تو آپ کی روح مقدسہ تجسد اختیار کر لیتی ہے اور روح مبارکہ کا مضبوط تعلق، اور چاہیں تو محبوب علیہ السلام کو جسم مثالی دے دیا جاتا ہے۔ آج آپ بار بار دیکھتے ہیں ہمارا عزیز جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ ہوتے کلفٹن کالونی کے اندر جناب کراچی میں، وہاں ان کے لیے ڈائی سٹیج سب کو لگا دیا جاتا ہے، اتنے کیمرے اور ہولوکاسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے
فیصل آباد میں سٹیج کے اوپر بالکل یوں نظر آتا ہے کہ بلاول صاحب یہیں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں۔ تو آج ہولوکاسٹ ٹیکنالوجی نے تو بالکل واضح وہ جو قرآن پاک نے جسم مثالی اور عالم مثال کا بیان فرمایا تھا، جو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ میں کہ محبوب علیہ السلام فرماتا ہے ہم ہجرت سے معراج سے اگلے دن جلوہ گر ہوئے، ہم مسجد اقصی شریف اور اپنے سفر کے بارے میں بیان کر رہے تھے، آگے کافروں نے بات کرنی شروع کر دی، اے محمد کریم علیہ السلام آسمانوں کی طرف تو ہم کبھی جا نہیں سکے، وہاں کی تو کوئی نشانی پوچھ نہیں سکتے، لیکن ہم بار بار بیت المقدس گئے ہیں، مسجد اقصی شریف کو دیکھا ہوا ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، حالانکہ محبوب یہ چیزیں گننے کے لیے تو نہیں تشریف لے گئے تھے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل کے اوپر تھوڑی سی پریشانی آئی کہ میں انہیں واضح معجزہ دکھاتا ہوں، یہ انکار کر دیتے ہیں، میں تو بالکل ٹھیک انہیں دروازے، کھڑکیاں، ونڈوز، ہر چیز کی تعداد پوری بتاؤں گا، لیکن کوئی ان میں سے جرت کر کے کہے جی کذبتا آپ تو ٹھیک نہیں بتا رہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی توجہ اس طرف پھیری، محبوب فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل مبارک میں یہ سوال خیال پیدا ہوا کہ کافر تکذیب نہ کرے، اللہ نے میری توجہ پھیری تو میرے چچا جان حضرت ابو طالب کی گھر کی بیرونی دیوار پر اللہ پاک نے مسجد اقصی کو جلوہ گر فرما دیا کہ محبوب یہ جو سوال مسجد اقصی شریف کے بارے میں کرے آپ جواب دیتے جائیں، اور اگر کوئی کافر جھٹلائے تو آپ سامنے دکھا دیں کہ دیکھو جو جواب ہم نے دیا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو کیا اس وقت مسجد اقصی شریف جو ہے وہ بیروت سے، بیت المقدس سے غائب ہو گئی تھی؟ نہیں، ادھر بھی موجود تھی، ادھر جسم حقیقی محسوس حصی جسم کے ساتھ موجود تھی، فزیکلی موجود تھی، لیکن ہوا کیا کہ اس کا جسم مثالی، ورنہ اتنی بڑی مسجد حضرت ابو طالب کی دیوار پر تو نہیں آ سکتی، لیکن اس کا جسم مثالی جو تھا، جو آج سائنس ہولوکاسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چیزیں واضح کر رہی ہے، اسلام نے صدیوں پہلے واضح فرما دی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے مت تکذیب کرو کلام الہی کی، مت جھٹلاؤ میرے حبیب علیہ السلام کو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ضرور بالضرور ہم اپنے حق ہونے کی نشانیاں ان کو آفاق اور کائنات میں بھی دکھائیں گے، فی انفسہم ان کی اپنی ذاتوں میں بھی دکھائیں گے۔ تو میرے دوستو بالکل جس طریقے سے آج یہ مشاہدات ہو رہے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام اگر ارادہ فرمائیں تو فوراً آپ کے لیے عالم مثال میں سے جسم مثالی فوراً جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی روح مقدسہ کا اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے، اور امتی جاگ رہا ہوتا ہے، اور جاگتے ہوئے اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے کریم آقا میرے سامنے جلوہ گر ہے۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سر العزیز، آپ کا وصال اقدس ہوا۔ حضرت سیدنا نظام المشائخ سلطان المشائخ سیدنا نظام الدین اولیاء دہلوی زری زر بخش چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور بابا صاحب کی اتنی محبوب ہستی، نجیب الطرفین سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بالکل رات کے وقت عالم بیداری میں جب حضور بابا صاحب کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جلوہ گر ہیں، موجود ہیں۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب دہلوی غریب نواز قدس سر العزیز محبوب کے پیارے بیٹے ہیں، آپ پر بھی انتہائی کرم نوازی اور شفقتوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کرم نوازی فرماتے ہیں، اور جب آپ تشریف لے جانے لگتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میرے پیارے ولد عزیز، میرے پیارے بیٹے نظام الدین محمد، میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام تمہیں خبر دے دوں اور یہ ساری میری امت کو بتا دو، اور یہاں کے سارے مشائخ آستانہ کو بھی بتا دو کہ حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ آپ کے دروازے عالی کو ہم نے رنگ دیا ہے، من داخل من حاذ الباب فقط داخل الجنت، قیامت تک جو بندہ بھی میرا امتی اس دروازے میں سے گزرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے دوستو بخاری شریف میں جو احادیث ہیں کیا ہم نے خود محبوب کریم علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے براہ راست سنی ہے؟ ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتایا نا یہ بخاری شریف، ورنہ امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت، وہ تو 256 ہجری میں وصال فرما گئے، اب 1443 سنہ ہجری ہے، تو 13 سال کم 1200 سال یعنی 1187 سال
امام بخاری علیہ رحمت کو آج تک وصال اقدس کو ہو چکے ہیں 1187 سال. تو جو ہستی بخاری شریف مرتب کرنے والی 1187 سال پہلے وصال فرما گئے، ہم کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث صحیح ہے، برحق محبوب علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ بخاری شریف تواتر کے ساتھ امام بخاری سے 200 شاگردوں نے اس حدیث کو نقل کیا، کتاب کو نقل کیا، اور اس کے بعد عرب و عجم میں یہ کتاب تو کسی کو شک کی نہیں، تواتر سے ثابت ہے کہ یہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، اور وہ کہتے ہیں حدثنی فلان، مجھے میرے فلاں استاذ نے یہ حدیث بیان کی. ان کو بخاری شریف کے جیسے ثقہ راوی ہیں نا، ہمارے مشائخ چشتیہ میں ہم سارے غلاموں کے نزدیک بخاری شریف کا شاید ہی کوئی راوی اور محدث اتنا ثقہ ہو جتنا حضرت نظام الدین اولیاء ہمارے لیے ثقہ ہستی ہیں. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، طبیب القلوب حضرت خواجہ پیر ثنائے محمد چشتی صاحب، محب النبی حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب، آستانہ علیہ فرید پر شریف، آستانہ علیہ فرید پر شریف. تو یہ ہزاروں کے مجمع میں حضور سیدنا سلطان المشائخ غریب نواز نے، اور شریعت مبارکہ فرماتی ہے کہ بالکل عالم بیداری میں محبوب غلاموں پر کرم فرماتے ہیں. حضرت عارف جامی 898 وصال ہے، فرمایا سوئے من گزر آری، منے مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب کرم فرماتے ہیں، مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. ہزاروں کے سامنے حضرت سلطان المشائخ غریب نواز قدس سر العزیز نے یہ بیان جاری فرمایا اشہادوں کے کلمات کے ساتھ کہ میں اس چیز کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے کرم فرمایا ہے، بیداری میں کرم فرمایا ہے، اور فرمانے گرامی ہے کہ بتا دو میرے غلاموں کو من دخل من ھذا الباب، جو بھی میرے فرید کے دروازے سے گزر جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فرید، یا فرید، یہ تواتر سے آ رہا ہے. تو میرے دوستو اس لیے اس دروازے عالی کی برکت یہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان گرامی کو جتنا بھی گناہگار ہو، جس کو زندگی میں ایک مرتبہ اس مبارک دروازے عالی سے گزرنے کا شرف مل جاتا ہے، اس وقت تک اس کی موت نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا نہیں فرما دیتا. ایمان کو بچانا ہے، آخرت کو بچانا ہے، تو اس باب فریدی کے ساتھ، باب بہشتی کے ساتھ ضرور اپنا ربط قائم کیا جائے. اور آپ سب پیر بھائی تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، ان کریم ہستیوں کا فیضان، ان کی اولاد امجاد، یہ ساری نعمتیں آپ پیر بھائیوں کو میسر ہیں. الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام قبر شریف پر تشریف لے گئے. حدیث صحیح میں ہے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر شریف کو قبلہ کی جانب سامنے رکھا. صف الناس خلفہ، جتنی ہستیاں مدینہ طیبہ میں سے محبوب علیہ السلام کے ساتھ قدم رنجا فرماتی ہیں، جتنے رات قبیلے کے لوگ جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے، محبوب علیہ السلام نے امامت فرمائی قبر شریف سیدنا طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ عنہ کے سامنے. محبوب علیہ السلام نے امامت فرمائی. صف الناس خلفہ، لوگوں نے پیچھے صفے بنائی. کبر علیہ اربعن، حدیث صحیح ہے کہ 4 تکبیروں کے ساتھ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. اور پھر ثم رفع یدیہ، نماز جنازہ پڑھا کر محبوب کریم علیہ السلام نے پھر اپنے دونوں نورانی ہاتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں بلند فرما دیے. وقالا، اور یہ دعا فرمائی، اللہم لک طلحہ ہوا یدھک الیک وانت تدھک الیہ. اے اللہ پاک تیری جانب سے موت والا حکم میرے طلحہ کے لیے آیا، یدھک الیک، اور میرا طلحہ بن برہ انصاری گزشتہ رات ہنستے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یہ محبوب علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ اللہم الک طلحہ ہوا یدھک الیک وانت تدھک الیہ. آج کل کئی پیارے بھائی کہتے ہیں جی اگر جنازے کے بعد دعائے تو الفاظ تو یہ امام بخاری فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، یہ محبوب کے نورانی الفاظ نہیں ہے جنازے کے بعد اللہم الک طلحہ ہوا یدھک الیک وانت تدھک الیہ. لیکن سوال یہ کہ محبوب علیہ السلام نے اس طرح کیوں دعا فرمائی؟ اللہم الک طلحہ، اللہ پاک تو ملاقات فرما میرے پیارے غلام اور صحابی
जवां साल सहाबी हज़रत तलहा बिन बर्रा अंसारी से इस हाल में कि हुवा यदहकु इलैका, वो हंसते हुए तेरी बारगाह में आ गया है, तदहकु इलैया, अब तेरी रहमत भी मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करे। ये इसलिए महबूब ने फरमाया था कि मेरा तलहा हंसते हुए तेरी बारगाह में आ गया, क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी मोमिन इब्तिदाई मकाम कुर्ब और मकाम महबूबियत पर भी आ जाए तो उसके लिए बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द सफ़ा 962 963 किताबुर रिकाक के बाबु तवाज़ो में हुजूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही मरवी सही सनद हदीस कुदसी मौजूद है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इज़ा अहबब्तहु, जब मैं अल्लाह पाक अपने किसी बंदे से अपनी शान के मुताबिक मोहब्बत फरमाने लग जाता हूँ, वो मेरा बंदा अब मेरा बंदा और अब्द होने के साथ साथ अब्द महबूब हो जाता है, मेरी बारगाह में मकाम महबूबियत पर आ जाता है, जहाँ और मकामात से नवाजता हूँ। मुआयक ये भी है कि मातरत्तो फी शय्यन व अना फ़ाइलुहु कतरद्दुदी मिन नफ्सिल मोमिने हुवा यकरहुल मौता व अना अकरहु मसातहु। फरमाया बाकी सारी दुनिया के लिए मुझे अल्लाह पाक का ये कानून है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, कि जब आम लोगों की वफ़ात का वक्त आता है एग्जैक्ट टाइम पर उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है, एक लहजा भी आगे और पीछे नहीं हो सकते। लेकिन जिस बंदे से मैं अल्लाह पाक मोहब्बत फरमा रहा हूँ उसकी मौत का वक्त करीब आ जाए, हो वह यकरहुल मौता, लेकिन अभी वो विसाल ना फरमाना चाहता हो, तो मैं इसके लिए हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को रोक देता हूँ। जितना अरसा मेरा वली चाहता है मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी दुनियावी ज़िंदगी में इजाफा फरमा देता हूँ। आपको पता है कि कुरान पाक में लैलतुल कद्र शरीफ के मुतल्लिक अल्लाह पाक का फरमान है, फ़ीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाला मजबूत काम वो ड्यूटी लगा दी जाती है जनाब मुदब्बिरीन अम्र के ज़िम्मे लैलतुल कद्र में। जैसे ही इस बंदे की ज़िंदगी की आखिरी लैलतुल कद्र आती है, अल्लाह पाक अपने हर वली से फरमाता है लैलतुल कद्र है, इस रात हज़रत इस्राईल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने लोहे महफूज पे निगाह डालनी है, और जितनों ने इस लैलतुल कद्र से लेकर अगली लैलतुल कद्र तक विसाल फरमाना है, उन्होंने नाम अपने इस साल वाले रजिस्टर में मुंदरज और इंदराज कर लेने हैं। और मेरे प्यारे तेरा नाम भी इस्राईल अलैहिस्सलाम ने लिख लिया है, फलां महीने इस साल फलां दिन फलां तारीख इतने बजे इस्राईल अलैहिस्सलाम खिदमत बजाने आपके पास आएंगे, खिदमत बजा लाने। लेकिन तू मेरा आम बंदा नहीं, अहबब तो मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू बता अभी अपने मुरीदों को और फैज़ याब करना चाहता है या हमारी बारगाह में आना चाहता है। लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला के प्यारे क्या कर सकते हैं। हज़रत अल्लामा फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रदा क्या है। ये जो कुरान पाक 11वें पारे सूरत तौबा की आयत नंबर 100 में रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, तो ये बात तो समझ आती है रदियल्लाहु अन्हुम कि उनकी खिदमात, उनके जिहाद, उनकी हिजरतें, उनकी कुर्बानियों के बायस रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया। आगे है रदू अन्हो, जितने साबिकीन अव्वलीन व मुहाजिर साबिकीन अव्वल मकाम है, जब उस मकाम पे बंदा आ जाता है तो फिर कुरान पाक 24वां पारा सूरह ज़ुमर आयत नंबर 33 आयत नंबर 34 में वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। फरमाया फिर मोहसिनीन की जज़ा ही ये होती है, लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, पहले जो अल्लाह चाहता है वो बंदा करता चला जाता है, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में इस मकाम पे बंदा आ जाता है, रांझा रांझा कर देनी में आपे रांझा होई। फिर अल्लाह पाक फरमाता है अब तू जो चाहेगा मेरे बंदे मैं उसी तरह करम नवाजी फरमा दूंगा। सही मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द सफ़ा 311 किताबुल फ़ज़ाइल अहले यमन व शाम के फ़ज़ाइल में हज़रत उसैर इब्ने जाबिर ताबई अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत फरमा रहे हैं। सैयदना उमर फरमाते हैं कि हज़रत उवैस करनी ताबई रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतल्लिक हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उवैस करनी का मकाम अल्लाह की बारगाह में ये है, लौ अक़समा अल्लाह ला अबर्राहू, अगर मेरे उवैस की ज़ुबान पर जारी हो जाए कि अल्लाह की कसम इस तरह होगा, ला अबर्राहू,
اللہ پاک تقدیر تبدیل فرما دے گا، لیکن اویس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں چاہتے ہیں رب تعالیٰ اسی طرح ان پر کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ تو سیدنا طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ عنہ عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں اس درجے کے اوپر تھے، مقام محبوبیت کے اوپر، کہ اگر وہ چاہتے تو ایکسٹینشن لے لیتے۔ اللہ پاک میں ابھی ان میریڈ ہوں، جوان ہوں، میں مزید محبوب کے قدموں میں رہ کے جہاد کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی میں اتنا اضافہ کر دیا جائے، لیکن نہیں، ادھر تھا وہ مقام محبوبیت کا، ادھر تھا رضا کا معاملہ، محبوب کی تربیت اور تعلیم ہے۔ جے سونا میرے دکھتے راضی سکھ نو چلے پاواں، شالا سونے راضی۔ تو مقام رضا کا تقاضا، اس لیے وہ چاہتے دنیاوی زندگی میں اضافہ کروا لیتے، لیکن نہیں، اللہ کی رضا میں وہ مقام تھا۔ اللہ پاک تو راضی ہے، جتنی تو نے تقدیر میں میری زندگی لکھی میں راضی ہوں، لبیک اللہ پاک میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو محبوب علیہ السلام ان کا یہ مقام ہمارے سامنے واضح فرما رہے ہیں۔ اللہم الکا طلحہ تا، اللہ پاک تو ملاقات فرمانا میرے طلحہ بن برا انصاری متوفہ کے ساتھ اس حال میں، ہوا یدہا کوئی لئی کا، جیسے تیری طرف سے موت والا حکم آیا اور وہ ہنستے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تدہا کوئی لئے، اب وہ تیری بارگاہ میں جنازہ کے بعد دعا تیرا محبوب فرما رہا ہوں، تیری رحمت بھی مسکرا کر میرے طلحہ کا استقبال کرے۔ محبوب نے دعا فرمائی، حضور امیر المومنین مولا المسلمین، ہم چشتیوں کے شیخ المشائخ استاذ الاساتذہ، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، ابو الحسنین ابو تراب ابو الحسن حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بڑے محبوب اور پیارے ساتھی اور آپ کی افواج کے ایک حصے کے کماندار اور سالار حضرت ابن مکفف رضی اللہ عنہ کوفہ میں عراق میں آپ کی حیات طیبہ میں وصال فرماتے ہیں۔ محمد بن سعد کہتے ہیں میں حضور مولا کائنات کا مقتدی ہوں، آپ امیر المومنین ہیں۔ ابن مکفف کی جب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، امام بخاری کے استاد امام المحدثین امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام بخاری سے 21 سال پہلے 235 ہجری میں وصال فرما رہے، صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ تیسری جلد صفحہ 312 کتاب الجنائز میں اس حدیث صحیح کی تخریج، امام بیہقی بڑے بڑے اکابر ائمہ نے اس حدیث کی تخریج کی، سندن متنن یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت مولا کائنات نے ابن مکفف کے نماز جنازہ کی امامت کروائی، مجمع کثیر کوفہ میں، کبر علیہ اربعن، 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھایا، سلام پھیرا، ثم مشا الیہ حتی اتاہو، پھر 1-2 قدم چل کے بالکل میت کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے، وکالا، اور جنازے کے بعد دعا مانگنی شروع فرمائی، اللہم عبدو کا، اللہ پاک یہ تیرا بندہ ہے، ابن عبدے کا، تیرے بندے کا بیٹا ہے، نزل بکل یوما، یہ آج تیرا مہمان بن کے آیا ہے، فغفر لہو، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما، وسع علیہ مدخلہو، اللہ پاک اس کو وسعت اور کشادگی والی قبر عطا فرما۔ یہ دعا فرمائی، الگ ہوئے۔ عزیز جو حضرت ابن مکفف رضی اللہ عنہ تابعی کی جسد اقدس، جنازہ اقدس اٹھانے لگے، ثم مشا الیہ حتی اتاہو، فرمایا ابھی رہنے دو۔ محبت نے پھر جوش مارا، جذبہ مارا، کریم نے پھر کرم فرمایا، حضور امیر المومنین نے ثم مشا الیہ حتی، دوبارہ ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے اور پہلے سے بھی لمبی کر کے دعا مانگی، اللہم عبدو کا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ابن عبدے کا، تیرے بندے کا بیٹا ہے، نزل بکل یوما، یہ آج تیرا مہمان بن کے آ رہا ہے، فغفر لہو ذنبہو، اللہ پاک اس کی خطائیں ہیں تو معاف فرما، وسع علیہ مدخلہو، اس کی قبر کو وسیع اور کشادہ فرما، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم منا، اللہ پاک ہم تو اس کے بارے میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں جانتے، انت عالم، تو ہم سے بھی زیادہ اس کو جانتا ہے، اس کی بخشش اور مغفرت فرما۔ میرے دوستو، چونکہ ہر فریضے کے بعد میں بات مکمل کروں، دعا قبول ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر کعبہ مکمل فرما لیتے ہیں، چونکہ پتہ ہے کہ اللہ پاک کی سنت اور ضابطہ ہے کہ جب اس کے حکم پر من و ان مکمل عمل کر دیا جائے تو جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرم کعبہ میں دعا فرماتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام آمین فرماتے ہیں، اب وہ قرآن آپ کی مانگی ہوئی دعائیں ارشاد فرماتا ہے۔
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ اللہم وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ پاک ہم دونوں باپ اور بیٹا، ابراہیم بن تاروخ، اسماعیل بن ابراہیم، ہم دونوں باپ اور بیٹا کو جیسے ہماری حیات طیبہ کے اس لمحے تک اپنی بارگاہ میں ہمیشہ جھکنے والا بنا کے رکھا ہے۔ وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو ہماری حیات طیبہ دنیاوی کے آخری سانس تک ہمیشہ اسی طرح اپنی بارگاہ میں جھکنے والا ہی بنا کر رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم دونوں باپ اور بیٹا کی ذریت قیامت تک آنے والی ہماری جتنی اولاد ہے، ہماری تمام اولاد میں امتم مسلمتن لکا، ایک امت اور جماعت ہماری اولاد میں ہمیشہ رکھنا، مسلمتن لکا، جو صرف اور صرف تیری بارگاہ میں جھکنے والی ہو۔ یہ دعائے خلیل علیہ السلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید بیان فرما رہا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ پاک ہم دونوں کی ذریت اور اولاد میں ہر طبقے میں، ہر صدی اور ہر مرحلے میں ایک امت یعنی ایک جماعت رہے ہماری اولاد میں، مسلمۃ لک، جو صرف اور صرف تیری بارگاہ میں جھکنے والی ہو۔ دعا اتنی مستجاب اور مقبول ہے کہ 3500 سال بعد قرآن مجید میں بھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد امجاد میں قیامت تک ایک جماعت ضرور ایسی رہنی ہے جو صرف اور صرف اسلام اور حق پر رہے گی اور اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے پہلے آپ کے آباء و اجداد ہیں۔ 7 مومن کامل ہر دور میں ہوتے ہیں۔ سیدنا عبد المطلب مومن کامل ہستی، حکمران مکہ، متولی کعبہ، شیخ بنی ہاشم اور سردار بنی ہاشم، آپ کو سر شامی۔ آخری بات، محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب محبوب کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب مقدس نورانی اوپر کی طرف پڑھنا شروع فرمائیں۔ قربان جائیں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام، آپ کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب، ان کے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی، ان کے ابا جان حضور سیدنا کلاب، ان کے ابا جان حضور سیدنا مرہ، ان کے ابا جان حضور سیدنا کعب۔ تو یہ حضرت سیدنا مرہ بن کعب، یہ اس سلسلہ نسب میں مرکزی ہستی ہیں۔ انہی حضرت سیدنا مرہ بن کعب کے ایک بیٹے کلاب بن مرہ بن کعب میں سے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ہیں۔ انہی مرہ بن کعب کے دوسرے بیٹے تیم بن مرہ بن کعب میں سے حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہی حضرت سیدنا مرہ بن کعب کے تیسرے بیٹے حضرت زہرہ بن مرہ بن کعب میں سے محبوب علیہ السلام کی امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہماری جتنی امہات کتب سیرت و تاریخ ہیں، نسب کی جتنی کتابیں، امام زبیر بن بکار الزبیری اسدی جو 256 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، امام بخاری کے وہ صحیح سند سے، خلیفہ بن خیاط 156 ہجری صحیح سند سے، محمد بن اسحاق 141 سنہ ہجری صحیح سند کے ساتھ، حضرت سیدہ آمنہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ ان کے متعلق ہماری ہر بنیادی کتاب میں کہ کانت من اوساط النساء، اس دور میں 7 بر اعظموں پر جتنی انسانیت آباد تھی۔ اب 1443 سنہ ہجری جا رہا ہے اور محبوب علیہ السلام نے 53 سال کی عمر مبارک میں ہجرت فرمائی۔ 43 کے اندر 53 جمع کریں 96 جواب آتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی ولادت آج سے 1496 سال اور چند مہینے پہلے ہے۔ وہ جو 1496 سال پہلے کا دور ہے، کانت من اوساط النساء، 1496 سال پہلے روئے زمین پر 7 بر اعظموں میں جہاں جہاں انسانی آبادی تھی، اس ساری آبادی میں من اوساط النساء جتنی عظمت والی خواتین ہیں، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں تو محبوب کی امی جان سیدہ آمنہ کی ذات بابرکات ہیں۔ یہ ہماری کتابوں میں صدیوں سے آ رہا ہے۔
امہات بنیادی ترین سیرت طیبہ کے ماخذ کے اندر. چنانچہ آپ نے سر شامی حضرت سیدنا عبد المطلب کو خبر دے دی، حضور ابا جان آپ میرے سسر بھی ہیں، آپ سید القریش متولی کعبہ بھی ہیں، اور حضور جس ہستی کی آمد کی بشارات جب سے میں بیاہ کر مدینہ شریف بنو زہرہ سے یہاں جلوہ گر ہوئی، اس وقت سے جو رویا، جو منام، جو خوابیں، جو بشارتیں، اور آپ کو بھی جتنی بشارات، وہ مبشر ہستی ان کی اس رات جلوہ گری کی امید قوی ہے. میرے احوال، معاملات، واردات ایسی ہیں. حضرت عبد المطلب جیسی عظیم سردار ہستی فوراً معاملے کو سمجھ گئے. آپ نے پہلا کام یہ جاری کیا کہ آپ نے آرڈر جاری کیا بطور سردار. سب سے پہلے تو محبوب علیہ السلام کے نانہالی خاندان میں بڑی معزز ہستی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف زہری کرشی رضی اللہ عنہ، ان کی امی جان حضرت شفا ام عبد الرحمن زوجہ عوف زہریہ کرشیہ، چونکہ وہ خواتین کے معاملات کی بہت ماہر اور ایکسپرٹ تھیں، ان کو پیغام بھیجا. حضرت عثمان بن ابی العاص جہمی کرشی کی امی فاطمہ ام عثمان جہمیہ، ان کی طرف پیغام بھیجا. بنی ہاشم کی جتنی عظمت والی خواتین سب کو پیغام. بنو زہرہ کے گھرانوں میں محبوب کے نانہالی خاندان، ان میں آپ نے پیغام بھیجا. حضرت ام عثمان فاطمہ جہمیہ فرماتی ہیں، کنتو شہدتو لیلۃ ولادت النبی علیہ السلام اندہ آمنہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی. جب میرے محبوب کی برکات کا ظہور ہوا تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں مجھے وہ سارا منظر 11 اور 12 ربیع الاول شریف، اتوار اور پیر کی درمیانی رات، شب میلاد والا سارا منظر مجھے میرے حافظے پر مترسم اور مجھے یاد ہے. فرمایا میں نے وہ پوری رات ہی محبوب کی ولادت مقدسہ والی اندہ آمنہ تا امی جان سیدہ آمنہ کے گھر میں گزاری تھی خدمت کے لیے. آپ فرماتی ہیں واللہ ما رأیت شیئا فی البیت الا وجدتہ نورا. اللہ کی قسم شب میلاد میں امی جان حضور سیدہ آمنہ کے گھر کی جس چیز کو دیکھتی تھی ہر چیز مجھے نور کی بنی ہوئی نظر آتی تھی. یہ امام جلال الدین سیوطی کی اب خصائص کبریٰ پہلی جلد صفحہ 42 اٹھائیے. امام المحدثین امام محمد بن سعد کاتب واقدی 230 ہجری میں، یعنی امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے ان کا وصال ہے. 8 جلدوں میں میرے پاس طبقات کبریٰ ابن سعد موجود ہے. حافظ ابن کثیر کی السیرت ہو یا ابن حشام ہو، سب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. فرمایا الا وجدتہ نورا، محبوب کی ولادت مقدسہ والی رات اتنا نور اللہ پاک نے پیاری امی جان کے گھر میں جلوہ گر فرما دیا تھا کہ گویا کہ ہر چیز ہی مجھے نور کی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے اتنا نور. یہ پیغام تھا اندھیروں سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لیں، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا ہر معاملہ بے مثل و بے مثال ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اپنے ان پیاروں کے صدقے، ان کی برکت سے ہمیں محبوب کی غلامی کا شرف ہے، ہم پوری ثابت قدمی توجہ کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی مقدس نورانی تعلیمات پر عمل کریں. اور اس بات پر اختتام کروں، ہمارا دور فتنوں سے بھرپور دور ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک محفل میلاد شریف میں جملہ پیر بھائیوں کی خدمت میں اپنے مشائخ اعظام کے مبارک دامن کو تھامتے ہوئے طالب علمانہ عرض کی تھی کہ جب ٹھیک سن 1199 چونکہ 1199 میں حضور سیدنا مجدد سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ حضرت سیدنا فخر جہاں فخر الدین دہلوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کا وصال اقدس ہے 1199 میں. اور جیسے ہی آخری دن مکمل ہوا اور سن 1200 ہجری کا یکم محرم پہلا سورج طلوع ہوا، حضور قبلہ عالم کل ہند پنجاب کے راجہ ساڑھے دوست دلیندے نور محمد خواجہ، آپ کا 3 ذی الحج سن 1205 ہجری میں مہار شریف میں، آپ چشتیان شریف سے چند کلومیٹر دور مہار شریف میں وصال اقدس ہے. 1205 اب 1443 سن ہجری ہے، 238 سال آپ کے وصال اقدس کو ہو چکے ہیں. حضور قبلہ عالم نماز فجر سے فارغ ہوئے، اپنی جائے نماز پر جو شیخ کریم کی عطا کردہ وظائف ہیں مکمل فرماتے رہے. سورج طلوع ہو گیا، سوا نیزہ کی بلندی، عالم سجدہ میں اشراق پڑھ کے فارغ ہوئے تو گریہ کا عالم طاری ہو گیا. اتنا گریہ کا عالم طاری ہوا کہ اس کیفیت مبارکہ میں مسلسل اضافہ
جتنی بھی ہستیاں حضرت نارو والا اس وقت وصال فرما چکے تھے، باقی ہستیاں تو موجود تھیں. حضور پیر پٹھان حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز جیسی ہستیاں، دیگر بڑے بڑے اکابر مشائخ اعظام ہستیاں، آپ کا فیض عام ہے. حضور بابا صاحب کی خاص کرم نوازی ہیں. بالآخر سب نے اس نوجوان ہستی حضور پیر پٹھان سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز قدس حضور آپ روحیلا پٹھان ہیں، آپ پر بڑی شفقتیں ہیں. جب تھوڑی سی کیفیات میں ٹھہراؤ آیا، عرض کی حضور سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان. حضور اتنا گریا اس وقت، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. فرمایا بات یہ ہے کہ اب آگے سلسلہ وہ شروع ہو گیا ہے، یکم محرم 1200 سنہ ہجری سے 13ویں صدی ہجری کا آغاز ہو گیا، اور احادیث کریمہ میں جن نا ختم ہونے والے فتنوں کی خبریں دی گئی تھیں، اب ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور ایمان بچانا اب مومن کے لیے، مسلمان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اتنے فتنے مسلسل آتے چلے جائیں گے. شعوری طور پر جتنی شیطانی قوتیں ہیں وہ مسلمانوں میں مال و دولت کے فتنے اتنے کثیر کر دیں گے، ایمان کے مقابلے میں روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی عزیز ہو جائے. شہرت، نام وری کا فتنہ، مذہبی اور عقائد کا فتنہ، سماجی اور معاشرتی امور و معاملات کا فتنہ. الغرض فرمایا کہ ایسے فتنے بارش، موسلادھار بارش کی طرح، جو حدیث بخاری میں فرمایا گیا، اب ان کا آغاز ہونے والا ہے. تمام غلاموں نے عرض کی حضور سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان، ان فتنوں سے بچاؤ کا بھی کوئی طریقہ ہوگا؟ تو فرمایا بالکل ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ موجود ہے. ہر مسلمان جو 4 چیزیں پوری توجہ کے ساتھ، استقامت اور پابندی کے ساتھ اپنے اندر پیدا کر لے گا اور ان پر استقامت اختیار کرے گا، جتنے بھی فتنے آئیں گے اس کا ایمان محفوظ رہے گا. ان 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز نماز پنجگانہ کی فرمایا پابندی. نماز پنجگانہ کی پابندی. آپ ہمارے مشائخ چشتیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کیونکہ وصال اقدس کے جیسے ہی سال شروع ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی اکابر مشائخ چشتیہ اور صاحب سجادہ ہستیاں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ظاہراً باطناً انوار الہی اس طرح گھیر لیتے ہیں کہ ان کے دن کے وقت بھی سائے اکثر مشائخ چشتیہ کے زمین پر نہیں ہوتے. وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سائے میں اوپر امبریلا چھتری تان کے رکھتے ہیں جہاں تشریف لے جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر استغراق کا عالم آئے گا. ایک مرتبہ نماز ادا کر لیں گے اور پھر پوچھیں گے ہم نے نماز عشاء پڑھ لی تھی؟ جی حضور پڑھ لی تھی. اچھا چلو تم کہتے ہو پڑھ لی، لیکن ایک مرتبہ پھر میں پڑھ لیتا ہوں. یہ ہمارے کتنے بڑے بڑے مشائخ چشتیہ، کیونکہ وہ جو عشق الہی کا ان کا مقام ہے نا، وہ سب سے جدا اور ممتاز اور جدا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ اعظام کے، ہم تو کسی قابل بھی نہیں، ان کا نام لینے کے بھی قابل نہیں ہے. جیسے اللہ نے یہ نسبتوں کا فیضان ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر، ہمارا حال بہت کمزور ہے، ان کے صدقے کرم فرمائے. آمین یا رب العالمین. بار بار نماز پڑھنا، ایک ہی نماز کو بار بار. میرے دوستو فرمایا پہلی شرط ہے ایمان اس کا بچے گا جو پنجگانہ نماز کی پابندی پوری توجہ سے اختیار کرے گا. نمبر 2، تھوڑا سا بھی ہو سکے، ایک آیت بینہ بھی ہو سکے. اگر پہلے باوضو ہے تو ٹھیک، بے وضو ہے تو وضو کرے، قرآن پاک کو اٹھائے. پوری تعظیم یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اللہ کی آیات ہیں، کلام ہے. من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. ہر مسلمان مرد عورت باوضو قرآن پاک کو اٹھائیں، اپنے سینے سے لگائیں، سر پہ رکھیں، اس کو بوسہ دیں. ایک آیت بھی 24 گھنٹوں میں پڑھ سکتے ہو نا، تو تلاوت قرآن کا ناغہ نہ ہونے دیں. 24 گھنٹے ایک آیت ہی پڑھ لیں. 2 آیتوں کا ٹائم ہے، 3 آیتوں، لیکن 24 گھنٹوں میں قرآن کی زیارت اور قرآن کو سینے سے لگانا اور اس کے مبارک الفاظ کو زبان پہ لانا. حضور قبلہ عالم سیدنا خواجہ نور محمد
چشتی محاروی غریب نواز قدس سر العزیز نے فرمایا پنجگانہ نماز، نمبر 2 تلاوت قرآن چاہے تھوڑی سی بھی ہو ناغہ نہ ہونے دے۔ تیسری چیز درود پاک جتنی شیخ کریم نے تلقین فرمائی ہو۔ ہمارے عموماً مشائخ ابتدائی سبق دیتے ہیں جی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود پاک، ایک تسبیح یا کریم یا کریم یا کریم، جتنا شیخ نے بتایا ہو درود پاک میں ناغہ نہیں ہونے دینا۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ اور چوتھی اور آخری چیز فرمایا اپنے شیخ کے آستانے پر جو بھی مسلمان مسلسل حاضری دیتا رہے گا، اور باقی 3 چیزوں کی بھی پابندی، اور چوتھی چیز ہے کہ ہار نہ ہمت در سجنا تے آئی جا، کدے تے پچھن گے کون کنڈا کھڑکائی جا۔ ضرور کرم ہوتا ہے، ضرور مہربانی ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ چشتیہ چونکہ وہ جب تک اس عالم دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، خلق کی طرف 1 حصہ 10 میں سے اور 9 حصے خالق کریم محبوب، ان کا تو پہلا سبق یہ ہوتا ہے لا مطلوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا محبوب الا اللہ حتیٰ کہ ولا موجود الا اللہ۔ ہاں وصال اقدس کے بعد پھر 1 توجہ ادھر ہوتی ہے اور 9 اپنے مریدوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ وہ پھر مرید بھی توجہ کریں، پھر آستان کو چھوڑے نہیں۔ ہاں جی، تو بار بار اپنے شیخ کریم، کوئی بہت دور ہے تو سال میں تو ضرور جائے، ورنہ مہینے میں 1 مرتبہ ضرور، اور جو ہفتے میں جا سکتا ہے اور جو یومیہ جا سکتا ہے وہ ضرور۔ تو جو اپنے شیخ کے آستانے کی حاضری دیتا رہے گا، نماز کی پابندی پنجگانہ کی، تلاوت قرآن پاک جتنی میسر آئے، درود پاک جتنا شیخ کریم نے یومیہ تلقین فرمایا ہو، اور آستانہ شیخ کی حاضری پابندی سے حضور قبلہ عالم غریب نواز نے فرمایا جو ان 4 چیزوں کی پابندی کر لے گا، جتنے فتنے طوفان آندھیاں آ کر گزر جائیں گے، اس بندہ کامل کا ایمان موجود بھی رہے گا، محفوظ بھی رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور حضور کریم نواز کریم ابن کریم جس طرح کرم نوازی فرماتے ہیں، یہ کرم نوازیاں شامل حال رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان محبوبین مقربین کے قدموں سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ آمین آمین وما علیہ الا البلاغ۔